ہندو اتہاس میں شیولنگ کی مہما بہت قدیم ہے۔ میں نے ایک نیٹ پہ سنا، ایک آدمی اپنے بیٹے کو ہدایت دے رہا ہے کہ یہ شیولنگ پتہ کیا ہوتا ہے، یہ شیو کا لنگ ہے یعنی عضو تناسل، اور نیچے جو گول دائرہ ہے وہ پاروتی کی اندام دہانی ہے۔ کیسی بے وقوفی ہے! اگر عام آدمیوں کو میری بات نہیں سمجھ لگی تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ شیولنگ جو ہے وہ شیو کا لنڈ یا پاروتی کی چوت نہیں ہے۔ سوری، مجھے کہنا بھی اچھا نہیں لگتا لیکن کہنا تو پڑے گا۔ یہ بے وقوف لوگ ہیں جنہوں نے ہندو دھرم کا خانہ خراب کر دیا، سمجھے آپ؟ جبکہ لنگ شیو کا مطلب ہوتا ہے پاک، یعنی پاک لنگ یا نشان یا پتھر۔ لنگ کا مطلب ہی نشان ہے، لہذا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا پاک نشان ہے جس کی اپنی مہما ہے، یعنی ہری کا نشان ہے۔ اب مکے میں جو حجر اسود ہے وہ بھی شیولنگ ہی ہے۔ اب اس پہ اکثر بحثیں ہوتی ہیں لیکن میں اس کو ڈن کرتا ہوں کہ وہ شیولنگ ہی ہے۔ حدیث بھی ہے امام حنبل کی، جس کو امام حنبل کی کوئی بات بھی ضعیف نہیں ہوتی۔ انہوں نے کہا تھا کہ ایک فرشتہ جو ہے وہ پتھر بن گیا۔ فرشتہ کون؟ اسرافیل۔ اسرافیل ہی کو ہم جو ہے وہ شیو کہتے ہیں، شنکر کہتے ہیں، مہیش کہتے ہیں، مہادیو کہتے ہیں، یعنی مہادیو ہی پتھر بن گیا۔ یہ امام حنبل کی حدیث ہے۔ تو پھر یہ لنگ جب آدم کو اوپر بنایا گیا یعنی منو کو، تو یہ اس کو ادھر ہی آسمان پہ ہی شیو یا مہیش یا شنکر، یہ شیولنگ بنا جس کو حجر اسود کہتے ہیں۔ اس کو آدم اپنے ساتھ لے کے آیا تھا، کیونکہ اما ہوا یا شتروپا مکے میں اتری تھی عرفات کے میدان میں۔ آدم یا منو جو ہے وہ سری لنکا کی ایک پہاڑی پہ اترا تھا۔ تو منو اپنی بیوی ہوا کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے شتروپا کو مکے پہنچا، وہ مل گئی۔ پھر یہ لوگ عرفات سے اتر کے 5-6 کلومیٹر نیچے صفا مروہ کی وادی میں اترے، جہاں بھگوان نے ان کو کہا کہ یہاں، بلکہ یہ کہہ لو کہ منو نے یا آدم نے ہی بولا کہ بھگوان ہم تیرے کو کہاں پوجیں؟ تو بھگوان نے بولا جو لنگ ہے وہ جہاں رکھو گے تم سمجھو اس کی طرف منہ کر کے متھا ٹیکنا، سمجھو تم نے میرے کو متھا ٹیک لیا۔ یعنی یہ جو پتھر ہے، شیولنگ ہے، یہ شنکر کو پوجنے کے لیے نہیں ہے، یہ ہری کو پوجنے کے لیے ہے۔ اور ہم پتھر کو نہیں پوجتے، ہم ہری کو پوجتے ہیں، کیونکہ یہ ہری کی علامت ظاہر کر رہا ہے، جیسے تیر کا نشان ہو کہ ادھر کو ہری ہے۔ یہ پتھر صرف ہم کو ہری کا راستہ بتاتا ہے، ہم پتھر کو نہیں پوجتے۔ جی میں ہندوؤں کو بھی کہنا چاہتا ہوں، لیکن انسان ہے وہ اس کو شیو کا پتھر سمجھ کے پوجیں گے تو خیر ہے، کیونکہ تھوڑی بہت تو لخبت ہوتی ہے، گڑبڑ نہیں ہوگی تو دنیا میں بھگوان کو بھی مزہ نہیں آتا۔ تھوڑا بہت غلط آدمی ہو جاتا ہے، خیر کوئی مسئلہ نہیں۔ المہم تو میرا کہنے کا مقصد تھا کہ جب منو صفا مروہ والی پہاڑی کے دامن میں آیا تو وہاں میکائیل، جبرائیل، اسرافیل تینوں آئے۔ اسرافیل کو ہم کہتے ہیں شیو، میکائیل کو ہم کہتے ہیں وشنو، اور جبریل کو کہتے ہیں برہما۔ تو ان چاروں نے پہاڑیوں سے پتھر پکڑ کے ایک کمرہ بنایا، اس کے ایک کونے میں وہی شیولنگ لگا دیا جس کو آج حجر اسود کہا جاتا ہے۔ اور کوئی بھی دنیا کا عقل مند آدمی اس پتھر کو نہیں پوجتا بلکہ بھگوان کی طرف اس کو اشارہ سمجھتا ہے۔ متھا جو ہے وہ بھگوان کو، اللہ کو ٹیکا جاتا ہے۔ المہم تو
कहने का मकसद ये परम तत्व का निशान है। ये जो तो पिछले दिनों ज्ञान वापी मस्जिद में झगड़ा था, अभी भी चल रहा है, तो ये मैं मुसलमानों को कहना चाहूँगा कि मस्जिद में अगर शिवलिंग है तो ये इतना कोई बड़ा मसला नहीं है कि जिस पे आप लोग झगड़ा करो। आप हिंदुओं को कह सकते हैं कि आप इधर शिवलिंग पे आओ, हम भी नमाज पढ़ें, झगड़ा ख़त्म। ये लिंग जो है ये भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही है। असल में ब्रह्मा विष्णु महेश यानी जिब्राइल मीकाईल इसराफील का बाप खुद सदाशिव है और नबी भी सदाशिव का ही अवतार हैं। अब ये समझो कि शिवलिंग भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। ज़्यादा मुसलमानों को हिंदुओं से लड़ने की ज़रूरत नहीं है। भले हिंदुओं को मत्था टेकने दें, कोई मस्जिद नहीं, कोई मसला नहीं। मस्जिद में लिंग का होना कोई बुरी बात नहीं, लिंग भी एक मुकद्दस चीज़ ही तो है। लिहाजा अहम चीज़ यही है कि अगर ज़रा सी गौर करेंगे तो आपको हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म आपस में कहीं जाके आपस में टकराता नज़र नहीं आएगा, बल्कि एक लड़ी की तरह नज़र आएगा। सिर्फ सोच की बात है।